السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نواز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناسیہ سردار اور آج کا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے والا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک سی ایس ایس ایسپیرنٹ جب ریٹن ایگزام کوالیفائی کرتا ہے اور اس کے بعد انٹرویو بھی کوالیفائی کرتا ہے تو ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس میں ایلوکیشن ملتی ہے. تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے دیٹ از پرائمریلی گوئنگ ٹو بی فوکسڈ آن دی انفارمیشن گروپ, جس میں ہم بات کریں گے کہ انفارمیشن گروپ ہے کیا ہائرارکی ہوتی ہے, جاب نیچر کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مس ردا فاطمہ ہو از کرنٹلی ورکنگ ود دی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ وچ از این اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے. تھینک یو فار ہیونگ می, آئی فیل آنرڈ. آلرائٹ, سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لائک فرام دی بیسکس. ٹیل اس اباؤٹ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں آئی ایم این ایم بی اے وچ ایچ آر اسپیشلائزیشن. اس سے پہلے بی بی آنرس کیا تھا اور اس سے پہلے ایف ایس سی ود پری میڈ سبجیکٹس. Alright, so after that you decided to go for CSS. یس, اٹ واز این انٹرسٹنگ جرنی. اس پہ بھی آگے ہم بات کریں گے. ویسے ایم بی اے واز دا ٹائم جب میں نے مائنڈ تھوڑا بنایا سی ایس ایس کے لیے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں نے جاب بھی کیا سال ڈیڑھ سال. دین آفٹر ریزائننگ فرام دیٹ جاب پھر آئی کمیٹیڈ ٹو پریپیئرنگ فار سی ایس ایس اینڈ آفٹر دیٹ آئی ٹک دا ایگزام ان 2016. Alright, تو جو آپ کی سی ایس ایس کی جرنی ہے اس پہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن لیٹس اسٹارٹ ود لائک یور کرنٹ رول. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ از لائک یور کرنٹ رول, لائک واٹ از یور ڈیزگنیشن. Currently, I'm working in the external publicity wing, as you already mentioned in the introduction. External publicity wing is basically an attached department of the Ministry of Information and Broadcasting, and it primarily deals with Pakistan's publicity and projection. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم فورن میڈیا سے پرائمریلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. فورن میڈیا میں مطلب سی این این, بی بی سی, نیو یارک ٹائمز, سارے جتنے بھی فورن میڈیا ہیں جو پاکستان کو کور کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان آنا ہے, وی وی آئی پی انٹرویوز کنڈکٹ کروانے ہیں. ہمارے پاس پرائم منسٹر کے انٹرویوز کی ریکویسٹ آتی ہیں, ان کو پروسیس کرنا, پی ایم کے ٹاکنگ پوائنٹس بنانا, ان کو ویزاز گرانٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے فورن سروس میں فورن پوسٹنگز ہوتی ہیں, اسی طرح انفارمیشن گروپ والوں کی بھی فورن پوسٹنگز ہوتی ہیں, اور وہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے تھرو ہی سارا پروسیس ہوتا ہے. وہ ہمارے گریڈ 18, 19 اور 20 ان تینوں گریڈس کے آفیسرز فورن پوسٹنگز پہ جاتے ہیں ایز پریس اٹاشیز, ایز پریس کاؤنسلرز اینڈ ایز پریس منسٹرز. اینڈ ان کا پرائمریلی یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ایمبیسیز کے ساتھ جتنی بھی انفارمیشن ریلیٹڈ کام ہے پاکستان کی پروجیکشن کے ریگارڈنگ, وہ اس کام کو وہ سنبھالتے ہیں. ڈیزگنیشن میرا ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, but I'm hoping to get promoted soon. Then I will be inshallah working as deputy director in grade 18. All right. You mentioned کہ 18, 19 اور 20 میں آپ کو پھر فورن پوسٹنگ ملتی ہے. سو دیٹ از لائک 18 میں ہی, لائک 17 میں نہیں, بیکاز یو انیشلی جو پوسٹنگ آپ کی 17 میں ہوتی ہے تو اس میں فورن پوسٹنگ نہیں ہوتی. ہاں 17 میں نہیں ہوتی, سیٹس ہی نہیں ہوتی 17 کی. جب ہم 18 میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کوالیفائی کرتے ہیں فورن پوسٹنگس کے لیے. آل رائٹ, ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ لوگ کی فرسٹ جو انیشیل پوسٹنگ ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ آر دے لائک ان اسلام آباد اور آر دے ان ڈفرینٹ سٹیز؟ موسٹلی دے آر ان اسلام آباد, کیونکہ انفارمیشن گروپ جو ہے بیسکلی اس کا جو کام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ اسلام آباد میں ہے تو جو ہمارا آپ کہہ لو کہ جو ہب ہے کام کا وہ اسلام آباد ہی ہوتا ہے. بٹ وی ہیو ریجنل آفیسز ان ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان. ہمارے لاہور میں ہیں, کراچی میں, ملتان میں, کوئٹہ, حیدرآباد, سو بہت ساری جگہوں پہ اور آفیسز ہیں, پراپر سیٹ اپس ہیں. وہاں پہ جو لوگ پوسٹنگس کو پریفر کرتے ہیں وہ یوزلی وہ ہوتے ہیں جن کے ہوم ٹاؤن وہاں ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہیں وہاں رہنے کے لیے. ورنہ اگر آپ نے لرن زیادہ کرنا ہے یا گرو زیادہ کرنا ہے تو اٹس آلویز ایڈوائز دیٹ یو اسٹے ان اسلام آباد. آل رائٹ, سو انفارمیشن گروپ سے میرے مائنڈ میں آتا ہے پیمرا. تو لائک از اٹ لائک دیٹ کہ آپ لوگ کی پوسٹنگس پیمرا میں بھی ہوتی ہے یا اس طرح کی لائک جو دوسری ٹی وی چینلز لائک پی ٹی وی اس طرح سے, تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کی پوسٹنگز ہوتی ہیں انیشیلی؟ ایکچولی
پیمرا پی ٹی وی وغیرہ میں ہماری ڈیزگنیٹڈ سیٹس اس طرح نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے, اور یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ کیوں نہیں ہیں یا اسپیس کس طرح سے کریٹ کی جا سکتی ہے, بٹ ہم ڈیپوٹیشن پہ یا انٹرنل ارینجمنٹ پہ وہاں پر پلیس ضرور کیے جاتے ہیں. ہماری جو مینلی جو پوسٹنگس ہیں, ہمارا ایک جو مین ڈپارٹمنٹ ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, وہ اکثر سب دیکھتے ہوں گے کہ جو منسٹرز وغیرہ بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے ایک پینافلیکس بینر ٹائپ جو ہوتا ہے دیٹ ریڈس پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. تو مین وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں ہمارے ایک پی آئی او ہوتے ہیں انفارمیشن گروپ کے سینئر آفیسر, پھر ان کے انڈر ڈفرینٹ پی آر اوز ہوتے ہیں جو گریڈ 17 کے بھی اور گریڈ 18 کے بھی آفیسرز ہوتے ہیں. تو انیشیلی جب ہم جوائن کرتے ہیں, ہم یا تو پی آئی ڈی میں پلیس ہو سکتے ہیں ایز پی آر اوز, یا پی آر اوز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ منسٹریز میں اٹیچ ہوتے ہیں اور ان منسٹریز کو پروجیکٹ کرنا میڈیا میں از دیئر پرائم رسپانسبلٹی. ہر منسٹری میں آلموسٹ پی آر اوز کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. وہ ہوتے انفارمیشن اور پی آئی ڈی کے اس پہ ہیں اسٹرینتھ پہ, بٹ وہ منسٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے میں نے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا بتایا, میری فرسٹ پوسٹنگ بھی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ میں ہی تھی. بیچ میں پھر ڈیپوٹیشن پہ میں نے پرائم منسٹرز آفس بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم کام کیا, اینڈ ناؤ آئی ایم بیک ٹو ای پی ونگ. اس کے علاوہ ایک ڈیمپ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وچ از ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز. اس میں جو آپ کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ آپ کی بکس پبلش ہو رہی ہیں, آپ کی فلم کی پالیسی, ان ساری چیزوں کو ڈیمپ ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ سائبر ونگ ہے, پھر مین منسٹری ہے جو انٹرنل پبلسٹی ونگ کہلاتی ہے. تو کافی مطلب پھیلا ہوا ہے اسٹرکچر. یا وہ مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ لائک اٹس ویری واسٹ اینڈ اٹس ویری براڈ. اچھا, ون ایور وی ہیئر ان نیوز یا پھر ٹی وی پہ جب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل اے ڈراما یا اے فلم دیٹس ہیز بین بینڈ, لائک یا پھر اس پہ کوئی ریسٹرکشن لگا دیتی ہے, سو دیٹ آلسو کمز انڈر like is that related to your job as well, to the information department, or is that a separate thing from this? Yes, it does relate to the information department policy level کی حد تک, لیکن ہم سے ڈائریکٹ اس طرح ریلیٹ نہیں کرتی کیونکہ پیمرا جو ہے نا اس کو ایک حد تک آٹونومی دی گئی ہے. تو جو پیمرا کے چیئرمین ہیں وہ, اور انفارمیشن سیکٹری اور انفارمیشن منسٹر جو ہیں, دیز آر دا کی پلیئرز جو یہ والی چیزیں ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آل رائٹ, سر نیچر آف جاب کی تو بات کر لی, ویل کم ٹورڈس دی ہائرارکی. تو مجھے بتائے گا ہائرارکی کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے ان دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ؟ اوکے, ہائرارکی کا یہ سین ہے کہ جو ڈیسک جابس ہیں, جیسے ابھی میری ڈیسک جاب ہے, اس میں آپ جوائن کرتے ہو گریڈ 17 میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر. دین یو گیٹ پروموٹیڈ ٹو گریڈ 18 اینڈ یو بیکم اے ڈپٹی ڈائریکٹر. اس کے بعد 19 میں ڈائریکٹر, اینڈ 20 آنورڈس پھر آپ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل, اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل, اس کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل, اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو منسٹری کی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ جوائنٹ سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, اور پھر فائنلی فیڈرل سیکٹری جو گریڈ 21 کی پوسٹ ہے. Alright, that's the hierarchy. Yes. ٹھیک ہے, like now coming towards the your CSS journey, اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. سو یو ہیو ڈن یور MBA اور اس کے بعد یو اپیئرڈ ان CSS. مجھے کیا بتائے گا, لائک اٹ واز یور فرسٹ اٹیمپٹ ان CSS in 2016? بالکل میرا فرسٹ اٹیمپٹ تھا, اور اٹیمپٹ جب میں نے دیا تو آئی واز 100% شیور کہ میرا نہیں ہوگا. اور میں نے پھر سوچا تھا ری ٹیک بھی کرنے کا, بلکہ میں نے جب ایگزام دیا اس ٹائم ہی میں سوچی تھی کہ اب میں سیکنڈ اٹیمپٹ کی تیاری شروع کرتی ہوں کیونکہ فرسٹ تو میرا ہونا نہیں ہے. بٹ اللہ واز ویری کائنڈ اینڈ ویری جنرس کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کلیئر بھی ہو گیا اور ایلوکیشن بھی ہو گئی, تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس طرح. اچھا, وائی واز دیٹ سو؟ آپ کو کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ لائک وہ تیاری میں کوئی کمی تھی, یا پھر پیپر آپ کو کیا لگا تھا؟ آئی تھنک کہ ویسے نیچرل بھی ہے, بیکاز CSS اٹس اے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن, تو شاید ایک نیچرل فیکٹر بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ لائک دیر واز سم تھنگ لیکنگ ان یور پریپریشن. ایکچولی میں آپ کو اپنا وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں تو آئی واز آلویز اے ویری نان اسٹوڈیس ٹائپ آف پرسن, اور میرے کوئی زیادہ اچھے گریڈز وغیرہ کبھی بھی نہیں آئے تھے.
ان فیکٹ آئی ایم دی اونلی چائلڈ. اور پھر میرے ساتھ یہ تھا کہ اکثر آپ کے بڑے بہن بھائی جب ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ پیو کر دیتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اس رستے پہ جانا ہے یا اس پہ نہیں جانا. تو جب آپ ایک ہی ہوتے ہو یا آپ بڑے ہوتے ہو بہن بھائیوں میں, تو پھر زیادہ ایکسپیریمنٹیشن اور وہ سب کچھ آپ کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ پہلے میں نے ایف ایس سی کی پری میڈ سبجیکٹس کے ساتھ, اور اس میں بھی آئی واز 200% شیور کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. ٹھیک ہے, اب اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی ایم اے ویری فینٹ ہارٹیڈ پرسن, اور یہ بلڈ اور ہاسپٹلز اور یہ وہ میرے بس کی بات نہیں تھی, تو آئی واز شیور. لیکن بایو اس لیے رکھی تھی کیونکہ میری اماں چاہتی تھی کہ میں پری انجینئرنگ کروں. میتھس کی کلاس 2 دن لی, پلے کچھ نہیں پڑا, تو میں نے اماں سے آ کے کہا کہ یہ میتھس تو مجھ سے نہ ہو پائے گا میتھس. تو انہوں نے کہا کہ ایف ایس سی تو بیٹا کرنی ہے تم نے, یہ آئی سی ایس ایف اے ٹائپ کا کوئی مذاق نہیں ہے, نتھنگ اگینسٹ اٹ, لیکن پیرنٹس کی اپنی تھوڑی ہوتی ہے کہ جی بس سائنس سبجیکٹس ہی ہونے چاہیے اینڈ آل آف دوز تھنگس. تو پھر انہوں نے کہا اگر تم نے میتھس نہیں لینی تو تم بایو لے لو. بایو لے کے پری میڈیکل کیا. اب اس کے بعد کیا کریں, تب نیا نیا شوق مجھے چڑھا تھا پی ایف جوائن کر کے جی ڈی پی کا, تو پہلے وہاں ٹرائی کیا, تو آبویسلی نہیں ہوا, اسی لیے یہاں میں بیٹھی ہوں آج. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ٹرائز ہوتی ہیں, لیکن پہلی ٹرائی کی اس میں نہیں ہوا, اور اس کا جو پرائم ریزن تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو فزیکل آبسٹیکلز اس میں ہوتے ہیں, یو مسٹ ہیو ہرڈ, یو مسٹ بی نوئنگ, تو آئی پرفارم پورلی آن دیٹ. کیونکہ اچھا دیٹ اٹ مینس کہ آپ کا انیشیل کلیئر ہو گیا تھا, ہاں آئی ایس ایس بی, ایگزیکٹلی آئی ایس ایس بی گئی تھی کو ہارٹ میں, تو وہاں پہ جو آبسٹیکلس تھے ان میں بہت برا میں نے پرفارم کیا, کیونکہ ہمیشہ سے آئی واز نیور اے اسپورٹی اور آؤٹ ڈورسی پرسن. تو آپ نے 2 فٹ کی بھی چھلانگ نہیں لگائی, اور پھر آپ 6 فٹ کی مطلب ٹرینچز نہیں کر سکتے ہو کراس. تو اور پھر وہ میرے مائنڈ میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا, اینڈ آئی واز سو شیور کہ یہ میں نہیں کر سکتی کبھی بھی. تو میں نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز میں ڈال دے کہ یہ فزیکل آبسٹیکلز وغیرہ نہ کرنے پڑیں, پڑھائی کا میں دیکھ لوں گی, وہ کر لوں گی. ہاں وہ میں کر لوں گی. تو وہ پھر آئی گیس دیٹ پریئر واز آنسرڈ, اینڈ سی ایس ایس میں پھر رستہ بن گیا. آل دو اس ٹائم پہ مجھے سی ایس ایس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ سی ایس ایس ٹائپ کوئی چیز بھی ہوتی ہے, کیونکہ میری فیملی میں دور دور تک فرینڈز میں کہیں پہ کوئی سی ایس پی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر بی بی اے میں انرول کر لیا خود کو, کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو بی بی اے ایم بی اے کا بڑا ٹرینڈ تھا, ہر دوسرا بندہ بی بی اے ایم بی اے بی بی اے ایم بی اے. اور پھر بی بی اے میں لگتا تھا کہ آسان سی ڈگری ہے, زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا, نکل جائے گا, سو یو نو. تو پھر بی بی اے میں انرول کیا خود کو. فرسٹ سیمسٹر میں آئی اسکورڈ 2.8 جی پی اے, اور آئی بی الامز ناسٹ میں 2.8 از لائک اے گڈ تھنگ. لیکن جس یونیورسٹی سے میں نے کیا تھا اس میں نہیں بنتا تھا 2.8 لینا, مطلب اور بہتر پرفارم کیا جا سکتا تھا. بٹ مجھے کوئی خاص ٹینشن نہیں ہوئی کہ آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے 2.8 از فائن. سیکنڈ میں 2.6 آیا, 2.8 سے بھی نیچے چلا گیا. تو دیٹ واز دا ٹائم جب میری فیملی میں یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ مطلب اگر نہیں لگتا پڑھائی میں دل تو یو نو کچھ ایزی چیز کرا دو, کہیں آرٹ سائڈ پہ یا جو بھی. اور پھر میری اماں کو بھی بالکل ڈس اپوائنٹ ہو چکی تھی وہ مجھ سے, ایگزیکٹلی, کیونکہ وہی جیسے آئی واز دی اونلی چائلڈ, تو آپ کی ساری جو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ سے پینڈ ہوتی ہیں. تو پھر آئی ریممبر کہ میرا ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میری جو ایکڈیمک جرنی کا, اور پھر آگے سے سی ایس ایس کی طرف میں ہوئی, میرے ماموں کے ساتھ ایک میری 5 منٹ کی پیپ ٹاک ہوئی تھی, جس میں جو کرکس تھا اس ٹاک کا وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو پریکٹیکل لائف میں یہ گریڈز اور یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی, بٹ یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف اے کویسچن کہ آر یو گیونگ یور بیسٹ. اگر تو آپ بیسٹ دے رہے ہو اور 2.8 2.6 آ رہے دین فائن, اٹس اوکے. بٹ اگر آپ نہیں دے رہے تو یو نیڈ ٹو یو نو ایٹ لیسٹ پٹ ان مور ایفرٹ, تاکہ آپ ایک دفعہ کوشش تو کرو نا بہتر دینے کی. اور پھر انہوں نے کہا زیادہ ڈس ہارٹ نہ ہو, اور اماں کیونکہ مجھ سے کافی ناراض تھیں تو ہی سیڈ مائیں ایسی ہوتی ہیں اور وہ بولتی رہتی ہیں, ناراض ہوتی رہتی ہیں, تو بس اتنا سیریس نہ لو. پھر خیر 3rd سیمسٹر میں جی پی اے چڑھنا شروع کیا, 3.5 پھر 3.8 پھر 3.9. ان دا لاسٹ سیمسٹر آئی اسکورڈ 4. Oh, nice, mashallah. That was a good jump. ہاں that was a good comeback. Exactly. اب اس یونیورسٹی سے 4 لینا بھی بہت بڑی بات نہیں تھی, بٹ کوئی گیپ اتنا تھا کہ 2.6 سے 4 پہ جانا مطلب ایک تھی تھوڑی اچیومنٹ ٹائپ.
اس کے بعد MBA میں نے کیا, وہ ایک بیتر یونیورسٹی سے کیا, اس کا بھی میرا ایگریگیٹ GPA وغیرہ اچھا آیا. MBA واز اے ٹائم جب میں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا کہ CSS کر کے دیکھتے ہیں نا. اس میں بھی زیادہ لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ کبھی اخبار تو پڑھی نہیں ہے, کبھی کوئی کرنٹ افیئر کا شو تو دیکھا نہیں ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, مطلب کہ ایک PM اور پریزیڈنٹ کے نام کے علاوہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں منسٹر کون ہے اور کیا چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو مجھے بہت حد تک لگتا تھا کہ نہیں, میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, آپ انہیں کسی چیز سے منع کرتے ہو, کوئی چیلنج کرتے ہو, تو ان کا زیادہ اس طرف موٹیویشن ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح. تو وہ والی چیز تھی مجھے کہ آئی واز کنونسڈ کہ یار چلو ایک بار کر کے دیکھتے تو ہیں. وہ جیسے فیض کا بھی شعر ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے وہ لگا دو ڈر کیسا, اگر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مارنی. تو وہ میری ایک تھنکنگ تھی کہ چلو کر کے دیکھتے ہیں. مطلب اگر نہ ہوا تو بھی جب میں MBA میں تھی تو ایک میں نے انٹروڈکٹری سیمینار نوا کا ہی لیا تھا. تو وہاں ایک ٹیچر تھے, آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم, کیونکہ جب میں فائنلی پریپیئر کری تھی تب میرا ان سے انٹریکشن نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک ایکسپیرینس اپنا بھی شیئر کیا. ان کی لاسٹ اٹیمپٹ, ایک ہی اٹیمپٹ ان کی رہتی تھی کیونکہ ایج انہوں نے لیٹ ڈیسائیڈ کیا کہ CSS کو ایک شارٹ دینا چاہیے. تو ان سے کسی اسٹوڈنٹ نے, ایسپیرنٹ نے پوچھا کہ اگر آپ اتنا پڑھو اور پھر آپ کا نہ ہو کلیئر تو پھر, تو انہوں نے کہا پھر بھی آپ کا لاس نہیں ہے, بیکاز یو آر ناٹ دا سیم پرسن ایز یو ور بفور یو اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ. تو میرے لیے وہ بھی بڑا ایک موٹیویشن کا وہ تھا کہ یار واقعی مطلب آپ اتنا پڑھتے ہو, آپ کا دماغ لٹرلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کھل رہا ہے, ایسی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو پہلے نہیں پتہ تھیں. اور CSS کے علاوہ کوئی اور اپرچونیٹی آپ کو ملتی بھی نہیں ہے لائف میں جب آپ اتنی ایکسٹینسو اسٹڈی کرو اور اس طرح سے کرو. تو پھر میرا جو مین ڈرائیو تھی وہ یہی تھی کہ CSS کی تیاری کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا گرو کرتے ہیں, تھوڑا گروم کرتے ہیں. اور اگر CSS بھی ہو گیا تو وہ تو بونس ہے. تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بس کرنا ہی کرنا ہے یا ہونا ہی ہونا ہے. پھر جب تیاری شروع کی اور مزہ آنا شروع ہوا اور لگا کہ یار نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر یہ سوچا کہ چلو اس بار ٹرائل کے اس پہ دے دیتے ہیں, اگلی بار سیریس ہو کے پڑھیں گے. تو وہ فرسٹ اٹیمپٹ اس طرح دی. اور پھر جو آپ کا کویشچن تھا کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ وائی واز آئی سو شیور آئی وونٹ میک اٹ, میں نے ریٹن کی پریکٹس نہیں کی تھی اتنی, جو کہ کرنی بہت ضروری ہے. وہ جو ہمارا ایک ٹپکل ہوتا ہے کہ پہلے سوال پہ گھنٹہ لگا دو اور باقی 3 سوالوں پہ اس کے بعد, تو اس کی وجہ سے میرے بہت زیادہ پیپرز جو تھے وہ رہ جاتے تھے, انکمپلیٹ رہ جاتے تھے. تو مجھے بہت شیورٹی تھی کیونکہ یہی ہمیشہ لگتا تھا کہ CSS کا ریٹن بھی کوالیفائی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ نے بلز آئی کو ہٹ کیا ہے نا, اس کے علاوہ تو مشکل ہے. تو وہ مجھے لگتا تھا ہمیشہ سے اس وجہ سے. بلکہ آگے اب میں آپ کو بھی تھوڑا, آپ کہوگے سارا میں ہی بولے جا رہی ہوں اتنا زیادہ, تو آگے پھر میں یہ شیئر کروں گی کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو کس طرح سے اناؤنس ہوا اور اس پہ کیا ریئیکشن تھا, اس پہ بھی بات کریں گے اگر if you would want me to talk about it. Yes, sure, I would. So here at least a myth is broken کہ جو CSS ہے only like the extraordinary جو بہت bright students ہوتے ہیں یا پھر IBA, LUMS, NUST graduate صرف وہی clear کر سکتے ہیں. So at least here the myth is broken. All right. تو when it comes to CSS preparation تو جو سب سے haunting subject ہوتا ہے دیٹ از دی انگلش سبجیکٹس, پریسینٹ کمپوزیشن اینڈ انگلش جیسے دونوں سبجیکٹس. سو ہاؤ واز یور گرپ آن دی انگلش سبجیکٹ فرام دی بگننگ, لائک واز اٹ گڈ یا پھر یو ہیو ٹو لائک پٹ ان ایکسٹرا ایفرٹ ٹو گیٹ دیٹ تھنگ رائٹ؟ انگلش کا یہ تھا کہ میری جو انگلش ہے جو جیسی بھی ہے وہ اس کا کریڈٹ پرائمریلی جاتا ہے بک ریڈنگ کو. اور بک ریڈنگ I think کہ وہ it's the best way to learn. So you are a reader? I'm a reader. I enjoy reading. اور پھر تھوڑا بہت سیزنز اور انگلش فلمیں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو مجھے اگر آپ ابھی پوچھو نا کہ وہ پاسٹ پارٹیسپل اور پریزنٹ فلانا اور سبجیکٹ آبجیکٹ, تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے. مجھے وہ رولز یا وہ اس طرح مجھے نہیں یاد. اور مجھے یاد ہے جب پریسی کی کلاس ہوئی تھی, سر نفیس پڑھاتے تھے ہمیں ویسٹ رچ کیمپس میں,
تو میں نے ان سے بھی ایک دن پوچھا تھا, کیونکہ ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہوئے وہ رولز اور وہ سب چیزیں بتاتے ہیں کہ سینٹینس کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, بس مجھے لگتا ہے, مجھے فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ سینٹینس کا اسٹرکچر صحیح ہے, بٹ آئی کانٹ گیو یو the rules behind it نا, ایکسپلینیشن کی ہے میں نے کیسے کیا. ایگزیکٹلی. تو ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے تم مجھے اپنا کام چیک کراؤ, تو اگر مطلب مجھے بھی لگا کہ ہاں تمہاری ٹھیک بنی ہوئی ہے بیس, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو مطلب کہ تم اس سب میں پڑھو نا. تو پھر میں نے انہیں 2-3 دفعہ چیک کرایا, تو ہی سیڈ کہ یس یو آر گڈ ٹو گو, تو اٹس اوکے اگر تمہیں وہ نہیں آتی چیزیں. تو پریسی کمپوزیشن والے اور گرامر والے کا تو وہ تھا. ایسے میں مجھے تھوڑی مشکل ہوئی, اور وہ مشکل اس لیے ہوئی کیونکہ ایسے کی وہ جو ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب بہت ایکسٹینسو آپ کو لکھنا پڑتا ہے. اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا, آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل کسی نے بھی نہیں اتنا لکھا تھا. 2500 to 3000. ایگزیکٹلی 2500 ورڈس لکھنا, اور پھر 3 hours اس میں برین اسٹارم کرنا, سوچنا. ایگزیکٹلی بالکل. اور پھر کئی ٹاپکس اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ یار اس پہ میں 2500 ورڈز یا 2000 ورڈز کا میں کیا لکھوں اس پہ نا, مطلب کہ کیا کتنی لمبی بات آپ کرو. پھر ظاہر آپ نے ریپیٹ بھی نہیں کرنی بات, آپ کے آئیڈیاز بھی نئے ہونے چاہیے. تو اس پہ آئی ہیڈ ٹو اسٹرگل تھوڑا زیادہ. یہی ہوتا تھا کہ ورڈ کاؤنٹ میٹ نہیں ہو رہا, چیزیں نہیں مل رہی اتنی لکھنے کے لیے. لیکن اس میں پھر ایسے کا تو یہی ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کرو, جتنی ریٹن پریکٹس کرو, اور پھر ٹیچرس کو دکھاؤ, ان سے چیک کرواؤ, ان سے ڈسکس کرو, تو پھر ہی آپ سکسیس کی طرف جا سکتے ہو. ایسے تو ایسے کی پریکٹس آپ نے کی تھی ڈیورنگ یور پریپریشن, بیکاز یو مینشن کہ آپ کی جو ریٹن پریکٹس تھی وہ کافی کم تھی, دیٹ واز ناٹ اپ ٹو دی ریکوائرڈ جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. باقی پیپرز میں تو میں نے بہت مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہی کی تھی, لیکن ایسے کی میں نے آپ کہہ لو کہ 4-5 ایسیز پورے لکھے ہوں گے, اور باقی کچھ کی آؤٹ لائنس بنائی تھیں اور اس طرح. تو مطلب کچھ تھوڑی بہت کی تھی, بٹ وہ بھی میں کہوں گی کہ ایسپیرنٹس کو میں یہی کہوں گی کہ 10 to 12 ایسیز آپ کو لکھنے چاہیے. آل رائٹ. اور جو باقی سبجیکٹس ہیں آپشنل سبجیکٹس یا ریمیننگ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں, ان کے لیے آپ نے وہ لمبے لمبے نوٹس بنائے تھے یا وہ نوٹس والا کام نہیں کیا؟ نہیں, میں نے نوٹس بنائے تھے, اور نوٹس بنانا آئی تھنک بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جو چیز لکھی ہوتی ہے اور جس طرح لکھی ہوتی ہے وہ بہت کام آتی ہے. اور ایکسٹینسو نوٹس بنانے کے بعد ان کو بلٹس میں بھی پھر کنورٹ کرنا از این ادر اسٹریٹجی جو کہ کافی ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ جب آپ بالکل ایگزام ڈے سے پہلے آپ نے جب پڑھنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنے پلندے نوٹس کے یا بکس اتنی زیادہ گو تھرو کرو. تو اس میں بلٹس آپ کے بہت کام آتی ہیں کہ ایک ٹاپک یا ایک چیپٹر جو ہے اس کا 1 پیجر آپ بس بلٹ فارم میں بنا لو اینڈ جسٹ گو تھرو دیٹ. آل رائٹ. پھر نوٹس بنانے کے بھی آبویسلی اپنے طریقے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جہاں ویڈیو سے وہ جو سن رہا ہے اگر وہی لکھے جا رہا ہے, سو آئی تھنک ان مائی پرسنل اوپینین, ان مائی لمیٹڈ نالج, مجھے نہیں لگتا کہ وہ والی نوٹس میکنگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے, بیکاز آپ وہ ایک پیسively ایک رائٹنگ کر رہے ہوتے وداؤٹ ایکٹیولی یوزنگ یور برین. تو پھر اس کی بھی شاید اپنے ایک ٹیکنیکس ہو جس پہ ہمیں ایک پورا ایپیسوڈ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم تھنکنگ آف ڈوئنگ این ایپیسوڈ آن اٹ, تاکہ ایسپیرنٹس کے لیے نا تھوڑا سا وہ چیز کلیئر ہو جائے. آل رائٹ. سو دس از ہاؤ یو ڈیڈ دی پریپریشن. ایک اور چیز جو پریپریشن سے ریلیٹڈ میں مائنڈ میں آئی ہے وہ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں. میں نے گوگل بہت یوز کیا تھا اپنی پریپریشن میں نا. اس کی ضرورت مجھے اس لیے بھی پڑتی تھی کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ میرا بیک گراؤنڈ اتنا نہیں تھا, چیزوں کا اتنا پتہ نہیں تھا, تو مجھے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہوتا تھا. کوئی بھی اب میں کوئی ٹاپک اٹھاتی تھی نا, جیسے کرنٹ افیئرس کی مجھے یاد ہے سر فرید کی کلاس ہوتی تھی, تو ایک تو میں ان کی کلاس میں کونے میں کہیں پیچھے کہیں میں چھپ کے بیٹھتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ پوچھ نہ لیں. لیکچر کے دوران ٹیچرز اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اور پھر سر کی تو اتنی کمانڈ ہے سبجیکٹ پہ کہ وہ آتے تھے اور وہ کلاس میں پوچھتے تھے کہ بتاؤ آج کیا ٹاپک پڑھنا ہے, اور اسٹوڈنٹس بتاتے تھے, اور وہ اس پہ لائک ایسے جیسے پلے کا بٹن آپ نے دبایا ہے کوئی چیز سلیکٹ کر کے, اینڈ دین وہ اس پہ مطلب پراپر ان کا لیکچر اور وہ سب اسٹارٹ ہو جاتا تھا. تو پھر جب میں بیٹھ کے سر فرید کے نوٹس میں دیکھ رہی ہوں اور میں پڑھ رہی ہوں تو اس میں 4 اور چیزیں نکل آتی تھی جن کا مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا. تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس کلاس میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بار بار ٹیچر کو روکو اور ان سے پوچھو کہ اچھا یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, اور پھر تھوڑی اپنے امیج کی بھی فکر ہوتی ہے کہ بھائی سب کہیں گے کہ عجیب بونگا سا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتہ. تو وہ پھر گوگل آن کر کے اور اس پہ ڈفرینٹ کہ اچھا یہ چیز کیا تھی وہ چیز کیا تھی. پھر میں نے گوگل
کی چیزوں سے آرٹیکلس نکال کے وہاں سے بہت نوٹس بنائے تھے اپنے. تو لائک کرنٹ افیئرس کے ایک سرفرید کے نوٹس ہیں, ایک 2-3 چیزیں میں نے گوگل سے نکالی ہیں, پھر میں ان کو اکٹھا کر کے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ان کو سمرائز کرتی تھی, اور مطلب اس طرح کا پروسیس تھا جو میں نے فالو کیا تھا. یا انٹرنیٹ ہیلپس اے لاٹ ڈیورنگ یور پریپریشن. اور آج کل تو the چیٹ جی پی ٹی دیٹ از اے گیم چینجر. آج کل تو میں نے اسٹوڈنٹ سے خود سنا ہے, لائک دے لٹرلی ٹائپ اے کویشچن ان دی چیٹ جی پی ٹی اور وہاں پہ آپ کو آنسر مل جاتا ہے. بالکل. سو انٹرنیٹ ہیلپس اف یوزڈ پراپرلی, بیکاز اس میں پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ لائک دیر از اے بلک آف انفارمیشن پریزنٹ دیئر, اور اتنے فری ریسورسز ہیں تو وہ سارے یوزفل بھی نہیں ہوتے. بالکل. سو پھر دین ڈیسائڈنگ کہ آپ نے کون سا ریسورس لینا ہے, کون سا آپ نے پڑھنا ہے, کون سا نہیں پڑھنا, سو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. بٹ اوور آل دی انٹرنیٹ دیٹ ہیلپس اے لاٹ ان دی پریپریشن. آلرائٹ, سو جیسے آپ نے کہا تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ سے تو آپ کی بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, اینڈ یو ور لائک فلی مینٹلی پریپیئرڈ کہ میں نے تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں جا کے اس کو کرنا ہے. پھر رزلٹ آیا اینڈ یو ڈیڈ اٹ. ہاؤ واز اٹ لائک, ہاؤ واز دیٹ فیلنگ, ہاؤ ڈڈ یو فیل ایٹ دا مومنٹ؟ بالکل آئی واز آن کلاؤڈ 9. اور جب رزلٹ آنا تھا, تو جب رزلٹ آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے نا کہ لسٹ آتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کوالیفائی کیا, اور اگلے دن ان لوگوں کی مارک شیٹ آتی ہے جنہوں نے نہیں کوالیفائی کیا ہوتا. تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے جس دن رزلٹ آنا اس دن تو میں نے زحمت ہی نہیں کرنی چیک کرنے کی, میں نے تو اگلے دن دیکھا تو میں اگلے دن اپنا رول نمبر ڈال کے اپنی مارک شیٹ نکالوں گی. تو آئی ریممبر میں تب جاب کری تھی, اور جاب کے بعد آئی تھنک میں جم جاتی تھی اور پھر میں گھر آتی تھی. تو آئی واز ڈرائیونگ بیک فرام دا جم, تو سر طاہر کا مجھے ٹیکسٹ آیا کہ اپنا رول نمبر بتائیں نا. تو مجھے رول نمبر یاد تھا زبانی, ابھی بھی یاد ہے, تو وہ میں نے ان کو میسج کر دیا. تو آگے سے ان کا آیا کانگریچولیشنس نا. تو میں ڈرائیو کی تھی, میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی, میں نے پہلے تو 2 منٹ لگا کے سر کا میسج پڑھا نا. تو پھر میں نے سر کو کہا کہ سر آپ نے غلط دیکھا ہوگا نا, کسی اور کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہوگا. تو ہی سیڈ کہ نام پورا آپ کا ہے, رول نمبر آپ کا ہے, تو مطلب آپ ہی ہیں نا. لائک یو ور فلی مینٹلی پریپیئرڈ کہ میرا تو آج آنا ہی نہیں, میرا تو میری ڈی ایم سی تو کل آنی ہے. ایگزیکٹلی, آئی واز فلی کنوینسڈ. پھر میں گھر گئی تو میں نے میں نے اپنا وہ سافٹ بورڈ سا بنایا ہوا تھا جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی, تو اس پہ میں نے کچھ قائد اعظم کے کوٹس اور کچھ کچھ شعر اور اس طرح کی چیزیں جو مجھے ہیلپ کریں گے. اس میں نے نا اوپر ایک پیپر پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا اللہ میاں کے لیے ایک دعا کہ اللہ میاں کن فیکن سے CSS پاس کرا دینا نا. کہ بس مجھے لگتا تھا کہ اگر اللہ میاں نے کہا کہ ہو جائے پھر ہو سکتا ہے, ورنہ اپنے سے مجھے کوئی خاص اتنی امید نہیں تھی. تو اس پہ میرا رول نمبر اور وہ چیزیں بھی لگی ہوئی تھیں. تو آئی آسکڈ مائی مدر کہ وہ میری رول نمبر سلپ لے کے آئے نا جلدی سے. تو وہ آئیں, پھر میں نے رول نمبر دیکھا, پھر میں نے واپس دیکھا جو میں نے سر کو میسج کیا, پھر سے ٹیلی کیا. اینڈ آئی واز لائک دین آئی ٹولڈ مائی مدر, آئی سیڈ کہ میرا ریٹن پاس ہو گیا نا. تو وہ بھی بہت 2 منٹ کے لیے تو شی واز مطلب بس مجھے ایسے دیکھ رہی نہیں ہوں کہ میں نے ان کو بھی بہت مینٹلی پریپیئر کیا ہوا تھا کہ میرا تو مطلب نہیں ہو سکتا. اور میں ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ کوئی پوچھے, کیونکہ میں نے جاب چھوڑی ہوئی تھی اور میں پریپیئر کری تھی. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آج کل کیا کر رہی ہے, گھر میں ہوتی ہے یا کیا. تو ماما کی عادت تھی وہ بتا دیتی تھی نا کہ CSS کی تیاری کر رہی ہے. تو میں انہیں اتنا لڑتی تھی, میں کہتی خدا کا واسطہ کسی کو نہ بتائیں, مجھے نہیں پتا. پیرنٹس ڈو ایگزیکٹلی. تو وہ خیر بڑا مزے کا مومنٹ تھا. اور پہلے تو وہی ڈسبلیف تھا, ڈینائل تھا, پھر جب یقین آیا تو بہت مزہ آیا. اس کے بعد پھر انٹرویو کے لیے تیاری کے لیے کال آئی نوا سے, تو وہ انٹرویو پریپریشن کا بھی ایک مزے کا فیز تھا. تو اٹ واز مطلب بہت ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا لائف کا, جب واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب کہ یو فائنلی میڈ اٹ اینڈ یو اچیوڈ سم تھنگ بگ. تو اٹ واز اے مزیدار سا مومنٹ. آف کورس آئی کین امیجن. آل رائٹ, تو ریٹن کی جب ریٹن کی پریپریشن آپ نے اکیڈمی سے کی تھی رائٹ, آپ نے فل سیشن یہاں سے لیا اور اس کے بعد یو وینٹ فار سیلف اسٹڈی. ہاں اس کے بعد آئی وینٹ فار بیکاز وہ فرسٹ اٹیمپٹ جب آپ دیتے ہو تو اس بیچ میں لائک اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, آئی گیس کوئی 5-6 مہینے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے رائٹ. فرسٹ اٹیمپٹ اور کس کے بیچ میں, جب آپ فرسٹ اٹیمپٹ دیتے ہیں نا تو اکثر اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ رائٹ آفٹر گریجویشن اور جب فرسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں لائک 5 to 6 months ہوتا ہے ایٹ میکس. تو آپ کا بھی ایسا ہی تھا یا ٹائم زیادہ تھا؟ میں نے کیونکہ گریجویشن کے بعد میں نے جاب کی نا کچھ ٹائم, میں نے گریجویشن کی, اس کے بعد میں نے تقریباً 1.25 جاب کی, اس کے بعد میں نے جاب چھوڑی, پھر میں نے CSS کی تیاری کی. تو میں تقریباً آپ
سوچ لو کہ 1.5 سال میں نے لیا تھا ٹائم, اور اس پورے 1.5 سال میں نے آبویسلی پڑھائی نہیں کی. شروع میں گھومنے پھرنے میں اور سوشلائز کرنے میں اور ان ایکٹیویٹیز میں لگی رہی. دین آئی ریئلائزڈ کہ اب ٹائم قریب آ رہا ہے اور نوکری چھوڑی ہے, تو اٹس بیٹر کہ اب میں سیریسلی بیٹھ کے پڑھ لوں. لیکن پھر جب میں نے CSS کی تیاری کی تو پھر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ بہت اسٹوڈیس نہیں ہیں یا بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہیں تو آپ CSS کر سکتے ہیں. ہاں آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ پھر آپ کو CSS کی تیاری جو ہے وہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن اور پراپر فوکس کے ساتھ کرنی ہے. وہ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں بھی آپ کہو کہ مطلب بس تھوڑا بہت کر کے آپ کام چلا لو گے. اس میں پھر آپ کو پراپر اپنا بیسٹ شاٹ دینا ہی پڑتا ہے اور پڑھنا بہت پڑتا ہے. مطلب میں نے بھی جب پھر سیریسلی پڑھنا شروع کیا تو کبھی کبھی 15 آورز 16 آورز 18 آورز اتنا بھی اسٹریچ ہوتا تھا. پھر جب ایگزامس ہوتے ہیں تو وہ دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں, وہ پھر ٹیسٹ آف نروز ہوتا ہے آپ کو. کئی دفعہ مجھے لگتا تھا کہ بالکل مطلب وہ کولیپس کے قریب آ گیا ہے ٹائم, لیکن اللہ کا شکر ہے, گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. اور پھر تھوڑا بہت ہارڈ ورک بھی تھا, دیٹ پیڈ آف. Yeah, of course. All right. So after the written, جب آپ کا رزلٹ آیا اس کے بعد آپ نے انٹرویو کی پریپریشن کی from NOAA, right? اور اس کے بعد انٹرویو ہوا, پھر ایلوکیشن ہو گئی ان دی انفارمیشن گروپ, اینڈ اس کے بعد آپ لوگ کی ٹریننگ ایک فیز ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو فرسٹ آف آل آپ لوگ کی ہوتی ہے کامن ٹریننگ وچ از ان لاہور میں ہوتی ہے. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس؟ کامن ٹریننگ کا بہت مزے کا ایکسپیرئنس تھا. اور جب میں CSS کی پریپریشن بھی کری تھی تو بھی مجھے سروس جوائن کرنے سے زیادہ CSA جانے کا موٹیویشن مجھے زیادہ لگتی تھی. اور لٹرلی ایسے میں نے ٹائم بہت ضائع بھی کیا تیاری میں کہ وہ میں لیپ ٹاپ پہ CSA کی بس تصویر کھول کے بیٹھ جاتی تھی اور میں اسے دیکھتی رہتی تھی کہ اچھا مطلب وڈ آئی ایور بی ایبل ٹو گو دیر. اور وہ جو ایک ان کی وہ لان میں درخت لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور پیچھے وہ سول سروس اکیڈمی, تو بہت اٹ واز لائک اے ڈریم کہ میں اتنا زیادہ اسپائر کرتی تھی کہ میں CSA پہنچ جاؤں کسی طرح. اس سے آگے کا میں نے زیادہ نہیں سوچا ہوا تھا, بٹ CSA کا بہت زیادہ تھا. پھر جب میں CSA پہنچی فائنلی اور جب ایلوکیشن ہوئی اور یہ سب نا, تو ایک اور چھوٹی سی چیز میں شیئر کروں. اتنی زیادہ وہ Cloud 9 پہ اتنے زیادہ ہوا میں اڑ رہے تھے, بلکہ انٹرویو کی تیاری میں سے علی خان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ نئے کوالیفائی کر کے CSP بنتے نا تو آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کسی کی فاتحہ پڑھنے قبرستان جائیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ مردے بھی آپ کو کھڑے ہو کے سلام کریں. تو لائک لٹرلی واقعی ایسا لگتا تھا. اور پھر جیسے میری فیملی میں بھی اور کوئی نہیں تھا, میں ہی تھی, تو ایک بڑی واہ ہوتی تھی کہ اچھا مطلب لڑکی نے CSS کر لیا ہے اور ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے اور فرسٹ اٹیمپٹ اور یہ اور وہ. تو پھر جب میں CSA گئی تو وہ جھاگ ایک دم سے نا بیٹھ گئی, کیونکہ ایک تو میں نے دیکھا کہ بھائی میرے جیسے اور اتنے سارے لوگ ہیں جو کر کے آئے ہیں, اور جو آئے تھے وہ بھی جیسے لمس کی عوام تھی بہت زیادہ. پھر کوئی لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کے آیا ہے, کوئی ہارورڈ کا گریجویٹ ہے. تو میں نے کہا یہاں تو میرا مشکل ہی ہے گزارا نا, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر وہ بھی مزے کا فیس تھا. آلدو پہلے 2 ہفتے اس طرح کے تھے. ایک تو گرمی تھی, سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوئی تھی ہماری ٹریننگ, اور لاہور کی گرمی, اور پھر مطلب وہ ACs وغیرہ نہیں ہوتے تھے. پھر ہمارا جو اسکیجول تھا وہ اتنا ہیکٹک تھا. ہماری صبح PT ہوتی تھی مینڈیٹری, صبح 5 بجے ہم اٹھتے تھے, رات کو لٹرلی 9-10 بجے ہم ایسے تھک کے گرتے تھے بیڈس پہ. اور پہلے 2-3 دن نا ایسے تھے کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ گرمی اتنی ہوتی تھی. تو ہم نے اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر CTP تھے ان سے ہم نے کمپلین کی, تو ہی سیڈ کہ 1-2 دن اور ٹھہرو, بایولوجی ول ٹیک اوور, اور تم لوگ اتنے تھک جاؤ گے کہ تم لوگوں کو گرمی سردی فیل ہی نہیں ہوگی, تم لوگ بس گرو گے اور سو جاؤ گے. اور لٹرلی ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا. ہمارے جو ڈائریکٹر CTP تھے ہی واز فرام دا فارن سروس, اور ان کو بہت زیادہ یہ تھا ایک تو نیریٹیو بلڈ کرنے کا, اور پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کے ڈائنامکس وغیرہ ہمیں بہت زیادہ فوکس انہوں نے رکھا ٹریننگ پہ. اور اس سے بہت زیادہ لوگ چڑھتے بھی تھے انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ مطلب کہ کیا ہر ٹائم وہی ہسٹری. اور بٹ ان کا یہ تھا کہ جب تک آپ کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ, اپنی چیزیں نہیں پتہ, تو آپ
کبھی بھی اپنے رول کو اچھے سے نبھا نہیں سکتے ایز اے سول سرونٹ. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ہمارا اتنا ہیکٹک اسکیجول بنایا ہوا تھا. ہی انٹروڈیوسڈ ایک فیکلٹی آور کے نام سے ایک چیز ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ فیکلٹی بیٹھی ہوتی تھی ہمارے پینل میں, سینٹر میں وہ ہوتے تھے ڈائریکٹر سی ٹی پی اور باقی فیکلٹی ممبرس, اور ہمیں ریڈنگ مٹیریل ملتا تھا روز کے روز, جس میں انگلش ویکیبلری ہوتی تھی, نیوز پیپرز ہوتے تھے, اس کے علاوہ کئی بکس تھیں جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں جو کہ ہماری ایکیڈیمک کی کتابوں سے الگ تھیں. کچھ کرنٹ افیئرس کی کتابیں تھیں اور کچھ اور پاکستان سے ریلیٹڈ تھیں, اور وائی نیشنز فیل اور اس طرح کی کچھ اور بکس تھیں انالیسس بیسڈ. تو اس پہ پھر ایک بیلٹنگ ہوتی تھی اور اسکرین پہ نام آتے تھے پروبیشنرس کے. روز 30-40 پروبیشنرس کی باری آتی تھی بیلٹ میں, اور پھر وہ روسٹرم پہ جاتے تھے اور ان سے اس ریڈنگ مٹیریل کے بارے میں کویشچن ہوتا تھا, اور ٹھیک ٹھاک گرلنگ ہوتی تھی پورے آڈیٹوریم کے سامنے, ساری فیکلٹی کے سامنے. اور اگر آپ نہیں پڑھ کے آئے یا آپ کو کچھ یاد نہیں آیا یا کچھ, تو وہ بڑے امبیرسنگ مومنٹس ہوتے تھے کیونکہ سر مطلب کہ بہت زیادہ گرل کرتے تھے آگے سے. تو اس وجہ سے بھی سر سے بہت زیادہ مطلب میں خود بڑا ڈسلائک کرتی تھی ان کو. اور جب ٹریننگ ختم ہوئی تو آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود ہم اگین. تو میں نے انہیں بتایا بھی, میں نے کہا سر میں نے اتنا آپ کو ہیٹ کیا ہے نا 6 مہینے, کیونکہ آپ اتنا خوار کرتے تھے ہمیں. اور ہم لوگ خود کہتے تھے کہ ہمارا وہ جو ٹریننگ کا جو سارا انہوں نے بنایا ہوا تھا نا ایک اسکیجول, وہ تھا بڑا اچھا, لیکن اگر دن میں 50 گھنٹے ہوتے تو پھر 24 گھنٹے کے حساب سے وہ بڑا مشکل تھا. بہت رگڑا ملتا تھا, کرفیو ٹائم اتنا اسٹرکٹ تھا, پھر ذرا سی کوئی وائلیشن ہو گئی ویکینڈ بند کر دینا, پھر ویکینڈ پہ پی ٹی لگ جانا. اور پی ٹی تو بارش ہے, اسموگ ہے, دھوپ ہے, جو مرضی ہے, ہماری پی ٹی کینسل نہیں ہوتی تھی. ہم جتنی مرضی شور مچائیں, کوشش کریں. اسپورٹس مینڈیٹری تھی, ہر جگہ بایو میٹرک لگا ہوا تھا, وہ ہر جگہ چیک ہوتا تھا. اسپورٹس میں بھی آپ کو پہلے جیسے کچھ سینئر سے میں نے سنا تھا کہ اسپورٹس گراؤنڈ میں اگر آپ جا کے بیٹھ بھی جاؤ یا جسٹ بی دیئر فزیکلی اینڈ اٹس انف, بٹ ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ کو ایک ٹیم اسپورٹ میں مینڈیٹری تھا پارٹیسپیشن, انڈیویجول اسپورٹ میں مینڈیٹری تھا. لیکن اس ٹریننگ سے بڑی ساری چیزیں اچھی بھی ہوئیں, جیسے یہ فیکلٹی آر کی وجہ سے ایک ریڈنگ کی ہیبٹ انکلکیٹ ہوئی. پھر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, جیسے سر واز ویری پرٹیکولر کہ ہم نے اپنے روز کا جو ہمارا اٹائر ہے اس کے ساتھ ہم نے فلیگ جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے. جو ہمارے ایگزامز ہوتے تھے اس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے اگر آپ نے فلیگ نہیں پہنا ہوا نا. تو وہ بھی اس ٹائم پہ ہمیں بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا زبردستی ہے فضول میں یہ وہ, بٹ وہ ایک اچھی چیز تھی جو وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرے تھے. ڈسپلن تھا حد سے زیادہ, لیکن پھر اسپورٹس سے بھی ہم بڑا چڑھتے تھے. لیکن میں نے جیسے کبھی اسپورٹس کے قریب نہیں گئی, میں نے کبھی ٹینس کا ریکٹ کبھی ہاتھ میں نہیں اٹھایا تھا, بٹ تب میں نے لان ٹینس کھیلا اور میں سیمی فائنل تک گئی اس میں. اور تب سوچا کہ واپس آ کے پھر ٹینس کھیلوں گی, جو کہ نہیں کھیلا. لیکن وہ والا ٹائم ایٹ لیسٹ اچھے سے انجوائے کیا, پڑھائی بھی کی اور ٹیم ورک کا بھی کانسیپٹ, اور بہت ساری چیزیں تھیں ان 6 مہینوں میں جو سیکھنے کو ملی. اینڈ تھینکس ٹو ایف پی ایس سی, تھینکس ٹو نوا, اینڈ تھینکس ٹو ڈائریکٹر سی ٹی پی بھی جنہوں نے یہ سارا پروگرام ڈیزائن کیا تھا, کہ بڑا اچھا ٹائم گزرا. Yeah, I was watching an interview of DG CSA. He's not the DG now, abhi change ho gaye shayad. So he mentioned this thing کہ میری جو philosophy ہے that is fun and functional. Like you have to have fun and at the same time you have to be functional. آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا, تو یہ ایکٹیویٹیز کچھ ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگ کی سی ٹی پی کے دوران کچھ نیو ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس ہوئی تھی جو پریویسلی نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی. اصل میں یہ جو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے نا, یہ پروگیٹو ہوتا ہے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے آپ کا اس ٹائم پہ. ڈی جی کے بھی بجائے جو ڈائریکٹر پروگرام ہے نا وہ ڈیزائن کرتا ہے یہ ساری چیز. تو ڈائریکٹر پروگرام کون ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو 44th کامن میں انہوں نے جوائن کیا تھا ایز ڈائریکٹر سی ٹی پی, بٹ اس ٹائم پہ بھی نا ہی واز فگرنگ تھنگز آؤٹ. ہمارے ٹائم پہ ہی واز ویری ویل پریپیئرڈ, اور ہر چیز بڑی وہ انہوں نے کی ہوئی تھی, پریپیئر کی ہوئی تھی. تو ہمارے ٹائم پہ پھر بہت ساری چیزیں, جیسے فیکلٹی آور پہلے نہیں ہوتا تھا, پی ٹی مینڈیٹری نہیں ہوتی تھی, ایز پنشمنٹ اکثر دی جاتی تھی, کرفیو ٹائم پہ اتنا اسٹرکٹنیس نہیں تھا,
ہماری روٹین اتنی ہیکٹک نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مطلب بہت ایونیوز دیے تھے لرن کرنے کے, ایکسپلور کرنے کے. ہماری ملٹری اٹیچمنٹ بھی ہوئی پراپر یونیفارم, آرمی کے یونیفارم کے ساتھ. پھر ہمارے CSTs جو کنٹری اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے بڑے مزیدار ہوئے. ساری ہماری نائٹس ہوئی تھیں جو کلچرل نائٹس بڑی فیمس ہیں CSA کی. تو وہ ساری چیزیں بھی ہوئیں, بٹ ساتھ وہی بات ہے کہ وہ ایک ڈسپلن یا ایک اس طرح کی چیزیں بھی کہ اب آپ آئے ہو تو صرف انجوائے کرنے کو نہیں آئے نا. مطلب آبویسلی سرکار کا بھی اتنا پیسہ بھی لگ رہا ہے آپ کی ٹریننگ پہ اینڈ ایوری تھنگ. سو ہی میڈ شیور کہ کچھ سیکھ کے جائیں ہم, اینڈ ہی واز ویری کمیٹیڈ ٹو دا کاز. All right. So after the common training, پھر اس کے بعد ہوتی ہے اسپیشلائز ٹریننگ. ایز فار ایز لائک دی انفارمیشن گروپ از کنسرنڈ, ان کی ٹریننگ اسلام آباد میں ہوتی ہے یا پھر اوکے اسلام آباد میں ہوتی ہے. پھر وہ ٹریننگ اٹس ڈفرینٹ فرام دی کامن ٹریننگ, لائک ویسی ہی ریگرس ہوتی ہے یا پھر تھوڑی سی کم ریگرس ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. ان کیس آف انفارمیشن ریگرس کم ہوتی ہے. اسپیشلائز ٹریننگ کا بیسکلی پرپز یہ ہے نا کہ انہوں نے پھر آپ کو گروپ اسپیسیفک ٹریننگ دینی ہے, کیونکہ کامن ٹریننگ میں تو 12 گروپس اکٹھے ہیں اور وہ سب ایک ہی اس سے گزر رہے ہیں, اور ہمیں شفل کیا ہوا ہوتا ہے نا. جیسے ہم لوگ آپس میں سارے گروپس والے کامن ٹریننگ میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا ڈائریکٹر اچھا ہے اور آپ کے فیکلٹی ممبرز اچھے ہیں تو آپ میں ڈفرینشیٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ بھائی اچھا یہ اس گروپ کا ہے تو اس گروپ کا ہے. اسپیشلائز ٹریننگ میں پھر یہ ہے کہ ہر گروپ کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ جو انفارمیشن کی ہے اسلام آباد میں ہوتی ہے اور انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہے. اس میں ہمیں میڈیا لاز پڑھاتے ہیں, ہمیں جرنلزم پڑھاتے ہیں, ڈیجیٹل کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں, میڈیا اسپیشلسٹ, وہ آتے ہیں ہمیں لیکچرز دیتے ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں. تو وہ ہمیں بیسکلی اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں فار واٹ وی آر اباؤٹ ٹو ڈو ان دا فیلڈ. All right, so like the purpose of asking was جیسے کہ آپ کے کامن ٹریننگ میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ PTs ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز, تو پھر اسپیشلائز ٹریننگ میں آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا پھر وہ نہیں ہوتی, یا پھر مینڈیٹری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ بھی جیسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے اسپیشلائز ٹریننگ کی ہے تو آپ کے جو ڈائریکٹر پروگرام ہیں یا جو لوگ آپ کی ٹریننگ ڈیزائن کریں وہ کون ہیں. تو اگر تو وہ چاہتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں انٹروڈیوس, اور اگر وہ نہیں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہتے تو وہ نہیں کرتے. ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی فزیکل ٹریننگ وغیرہ نہیں تھی, زیادہ یہی تھا ایکیڈیمک فوکسڈ ہی تھی. اور ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ ڈیوریشن 9 months کی تھی, وچ از اے لاٹ. اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کر دینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آج کل کتنی ہو رہی ہے, بٹ ہمارے ٹائم پہ 9 months کی ہی تھی. 9 months. It's like it's a long duration. Yes, it's a long because میں نے دوسرے گروپ کا سنا ہے, کچھ گروپس کے 4 months کے اور 5 months کی بھی ہوتے ہیں. بالکل بالکل, کچھ گروپس ہیں جن کے 4-5 months اور پھر کچھ کے سال بھی. So it's 9 months in your case. Yes, 9 months. All right. اچھا نا, آئی وڈ لائک ٹو آسک فرام یو, تھوڑا سا ہم نے اس کو اسٹارٹ میں ڈسکس کر لیا ہے, تھوڑے سے متس بھی آپ نے بریک کر دی ہے کہ جو CSS ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ, لائک ویری جینیس اینڈ ویری ہارڈ ورکنگ فرام دی اسٹارٹ, تبھی آپ جا کے CSS کلیئر کر سکتے ہو. سو آئی وڈ لائک ٹو آسک یو کہ ایسے آپ کے خیال میں ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو اگر ایک اسٹوڈنٹ میں ہے تو وہ ایزیلی CSS کوالیفائی کر سکتا ہے, ایون دو اگر وہ اتنا ہارڈ ورکنگ نہ بھی ہے فرام دی ارلیئر اسٹیجز, تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں؟ جب میں نے CSS کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا تو سم ون ٹولڈ می کہ CSS ان لوگوں کا کام ہے who are jack of all trades master of none. تو I somewhat agree to this, کیونکہ آپ نے 12 سبجیکٹس پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ واقعی آپ کا تھوڑا سا مائنڈ اس طرح کا ہے کہ آپ ڈفرینٹ چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں, ایبزارب کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو آپ میں ایبلٹی ہے کہ آپ اس کو کر جائیں. اس کے علاوہ نروس کا اسٹرانگ ہونا از اسینشیل, کیونکہ جیسے جب ایگزامس آتے ہیں تو دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں, وہ بہت مشکل, بہت اسٹرینوس ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے پریزنٹ مائنڈڈ رہنا ہے, پھر جو چیزیں آپ پڑھتے آئے ہو ان کو ریٹین کرنا ہے, ریکال کرنا ہے, اچھے سے پرفارم کرنا ہے, اپنی ہیلتھ بھی نہیں افیکٹ ہونے دینی.
تو دوسرا نروس کا ہو گیا میٹر. تیسرا یہ کہ اسٹڈی لمبے لمبے گھنٹے کرنا, اور وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بالکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یا آپ بھاگ رہے ہیں پڑھائی سے, یا نہیں پڑھنا چاہتے, تو پھر نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کا جتنا بھی ایکسپوجر زیادہ ہے, ٹھیک ہے آپ کو آپ اسٹریٹ اسمارٹ ہیں, یا آپ کے پاس کرنٹ افیئرس کا نالج ہے, یا کچھ بھی ہے, تو بھی آپ 12 سبجیکٹس ہیں نا, تو آپ کو کتنا ہی پہلے سے نالج ہوگا, یا کتنے ہی آپ پہلے سے اسمارٹ ہوں گے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے بغیر ہی میں نے اتنے نمبر لے لیے یا یہ وہ, تو سی ایس ایس میں وہ نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کو پڑھنا تو ہے ہی, دیٹس اے گیون. بے شک آپ جتنے بھی اسمارٹ ہیں, یو ہیو ٹو اسٹڈی, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاں ریٹن پریکٹس کرنا, ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے آپ کی تیاری کے دوران بھی, پیپر کے دوران بھی. اگر آپ ٹائم کو اچھے سے نہیں مینیج کریں گے تو پھر آپ کا رزلٹ جو ہے اس سے افیکٹ ہوگا. اور یہ ساری چیزیں آپ تبھی سیکھیں گے, یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ یا پریزنٹیشن ہو گئی پیپر کی, یا اب یہ جو سارا پیپر کے ریلیٹڈ ہے, وہ تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ کی ریٹن پریکٹس ہوگی. اس کے لیے لائک ون شوڈ اپیئر ان دی موک جو ایگزامس لیتے ہیں ڈفرینٹ اکیڈمیز, اور اپنی بھی اسائنمنٹس کرتے رہے, پریکٹس کرتے رہے, تو تب ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ لائک جو میری نالج ہے وہ سفیشینٹ ہے یا نہیں, پریزنٹیشن میری ٹھیک ہے یا نہیں. سو وہ رائٹنگ پریکٹس سے ہی آئے گی. اور رائٹنگ پریکٹس سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کا اسٹیمنا بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ کی اسپیڈ, اب جیسے ان مائی کیس میری رائٹنگ اسپیڈ بہت زیادہ سلو ہے, تو وہ اگر میں شاید میں بھی زیادہ پریکٹس کرتی تو اسپیڈ کا بھی امپروومنٹ کا چانس تھا. بیکاز مطلب آپ اسی لیے موک ایگزامس دیتے ہو یا ریٹن پریکٹس آپ اسی لیے کرتے ہو کہ آپ امپروو کرو, زیادہ سے زیادہ بہتر کرو. اس کا ایک یہ بھی, پھر جب ہمارے انٹرویوز کے دوران ہمارا سائیکولوجیکل بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس میں سینٹینس کمپلیشن ہوتی ہے ایک, جس میں ڈفرینٹ سینٹینسز ہوتے ہیں, آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب انٹرویوز کی بھی تیاری کروا رہی ہوتی ہیں اکیڈمیز بھی, تو وہ بھی آپ کو یہی ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ بیچ میں جمپس نہ ماریں, مطلب کہ سینٹینسز بیچ میں نہ چھوڑیں, کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ آپ نے مطلب دیر از سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ہائڈ, اس لیے آپ نے شاید یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں کیا. تو جب میں سائیکالوجسٹ کے سامنے گئی تو میرے پیپر میں چھلانگیں ماری ہوئی تھیں, میں نے 3 سینٹینسز کیے, پھر 2 چھوڑے ہوئے, پھر 2 کیے ہوئے. تو انہوں نے کہا آپ نے بیچ میں کیوں چھوڑے ہیں نا سینٹینسز. تو میں نے انہیں کہا کہ کیونکہ میری اسپیڈ رائٹنگ کی نہیں ہے اتنی, تو اگر میں اس پہ مطلب مجھے لگا کہ اس کے بجائے میں نیچے والے پہلے کر لیتی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کی رائٹنگ اسپیڈ اتنی کم ہے تو آپ نے کوالیفائی کیسے کیا سی ایس ایس. تو میں نے کہا کہ بس میں نے شاید جتنا اٹیمپٹ کیا اتنا ٹھیک اٹیمپٹ کیا تھا, تو اس لیے شاید آئی میڈ اٹ ہیئر. تو ریٹن پریکٹس از ویری امپورٹنٹ, مطلب اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ ریٹن پریکٹس تو کرنی ہی ہے, اور دا مور دا بیٹر. اور رائٹ, تو اس طرح سے سننے میں بہت آتا ہے کہ لائک آئی تھنک دیٹ وانٹ بی ٹرو, کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ میری تو پریکٹس ہی نہیں تھی اور بس میرا ہو گیا, یا پھر 2 مہینے میں ہو گیا. اس طرح آئی ڈونٹ نو وائی ڈز پیپل سے دیٹ, بٹ آئی پرسنلی ڈونٹ بلیو دس. آل رائٹ, کمنگ بیک ٹورڈز یور جاب, how challenging it is for you to like present a positive and a good image of your country to the world? چیلنج آبویسلی بہت بڑا ہے, کیونکہ مطلب کہ پاکستان کے انٹرنزک انفارچونیٹلی ابھی ایشوز وغیرہ, چیلنجز وغیرہ کیونکہ اتنے زیادہ چل رہے ہیں, تو ایسے ٹائمز میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ہماری جاب. کہ کوئی نیگیٹو اگر اسٹوری وغیرہ آ گئی ہے, پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کا ریبٹل دینا ہے نہیں دینا ہے, اس طرح کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں پھر ہماری اسٹریٹجی تھوڑی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا پازیٹیو فوکس کرو چیزوں پہ. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اچھی بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ اس میں بھی جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, دے سے اینڈ ویری رائٹلی سو, کہ ایک چیز اگر اچھی ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے, اف اٹس ہیپننگ دا وے اٹس سپوز ٹو ہیپن, تو اٹس ناٹ نیوز, کیونکہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. لیکن اگر وہ ایسے نہیں ہو رہی تو پھر وہ نیوز ہے, پھر وہ پک کی جائے گی. تو وہ کافی بڑا چیلنج ہے, اور ڈومیسٹک میڈیا کے لیے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مطلب بہتر طریقے سے ایڈریس کریں. اور آبویسلی جو اور گروپس ہیں اور جو پورا ہمارا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو ایڈریس دوز ایشوز. وہ ہمارا ایشو تب
زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس ہو سکتا ہے جب کہ وہ ایشوز ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں, بیکاز یو نو پھر ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی نا. تو اٹ گوز بوتھ ویز کہ اگر وہاں سے چیزیں تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کی پازیٹیو کوریج نیوز میں آ جائے گی. اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اتنا پش نہیں کرنا پڑتا میڈیا کو, وی جسٹ ہیو ٹو ٹیل دیم اور آئیڈینٹیفائی کہ یہ چیزیں, یہ انیشیٹیوز ہیں, یہ پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ نے اچھی انٹروڈیوس کرائی ہیں, تو یو شوڈ رپورٹ دیز اینڈ یو شوڈ ٹاک اباؤٹ دیز. اور پھر وہ ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی ایک پازیٹیو امیج جنریٹ ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل پازیٹیو امیج کے بارے میں یہ بھی میری آبزرویشن ہے کہ جب آپ کی انٹرنلی اگر لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اگر سیٹسفائیڈ ہیں یا وہ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیشنل بھی ریفلیکشن پازیٹیو چلا جائے گا. بٹ اگر انٹرنل جو ہے وہ چیزیں مطلب اتنی پازیٹیو نہیں ہیں تو پھر انٹرنیشنلی چیزوں کو مینیج کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. So, in the end, what advice would you like to give to the young CSS aspirants? ینگ سی ایس ایس ایسپرنٹس کو میں 2-3 چیزیں بولوں گی. نمبر 1 تو یہ کہ اگر آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو آئی ووڈ سے کہ آسک یور سیلف وائی, کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس. ٹھیک ہے, آپ کا ریزن جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے. کئی ساری میتھس بنی ہوئی ہیں سی ایس ایس کے بارے میں, جیسے ایک میتھ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ اسٹڈیز کے حوالے سے. 1-2 میتھس کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس سی ایس ایس کر لیا, بس جیک پاٹ لگ گیا, بس لائف سیٹ ہو گئی, اس کے بعد آپ نے سکون کرنا ہے اور یو نو آپ کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے ہوں گے اور آپ کو گاڑی گھر سب مل جائے گا. اور تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ونس یو آر in the service you have a lot of responsibility and there are a lot of مطلب کہ جہاں پہ یہ perks وغیرہ ہیں بھی وہاں پہ بھی ایک cost ہے جو pay کر رہے ہیں. تو what is that cost? Are you willing to pay that cost? Are you willing to take up the responsibility? Are you willing to live up to the role? اور اس کے بعد پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, جسٹ بیکاز کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یو نو بہت آپ کا لائف چینج ہونے والا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. دوسرا یہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری سی ایس ایس کوالیفائی کرنے کے لیے, بٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ. اپنا پوٹینشیل اگر پورا نہیں ریئلائز کر سکتے تو گو ایز کلوز ایز یو کین گو. اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ جسٹ یو نو کمٹ ٹو دا کاز, بی ڈٹرمنڈ, ہارڈ ورک کریں, لیکن اپنے مائنڈ میں یہ نہ بٹھائیں کہ سی ایس ایس از دی اینڈ آف دا ورلڈ, اور وہ نہیں ہوگا تو یو نو بس کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر کسی کا روڈ ٹو سکسیس از ڈفرینٹ and CSS is not the only road to success. I've seen people, I've met people, aspirants بھی جو اکیڈمی آتے تھے جن کو دیکھ کے I would think کہ یار مطلب ان کا تو پکا ہے کہ ہو جائے گا, you know, very well read, very well groomed اور بہت کمانڈ ہر چیز پہ, بٹ 2-3 اٹیمپٹس بھی دی لوگوں نے تو نہیں ہوا. So CSS is a test of your abilities. It is a test of you know how able you are and how much you know, but it is not the only test of your abilities. You know, اگر کوئی نہیں qualify کر پاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے یا اس سے نہیں ہوا یا وہ کر نہیں سکتا. Maybe it's just not, مطلب maybe God has another plan for that person, that's why. اور تیسرا یہ کہ جو لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ سی ایس ایس تکے سے بھی ہو جاتا ہے, یا کبھی یو نو کسی کا تکا لگ گیا یا چانس ہو گیا یا بس سفارش ہو گئی اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایسے نہیں ہوتا. مطلب آپ کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے, اینڈ آبویسلی لک ڈز پلے اے پارٹ, اور پھر مطلب اللہ میاں کتنا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ پہ کتنے مہربان ہیں, دیٹ آلسو کاؤنٹس, بٹ you have to work hard. Yeah, you have to put in your effort and the rest is the luck. Exactly. And I would like to add to what you initially said کہ you must know کہ آپ CSS کیوں کر رہے ہیں, because when you know کہ آپ کیوں کر رہے ہیں,
So that's only like that thing is going to keep you motivated and Exactly. encouraged throughout the journey. Exactly. Because CSS کا as we talked about the luck factor کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو, سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. جب فرسٹ اٹیمپٹ آپ کا نہیں ہوتا تو پھر وہ جو پروسیس ہے وہ کافی ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا فرسٹریٹنگ بھی ہو جاتا ہے. سو ون یو نو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, سو دس از واٹس گونا کیپ یو گوئنگ. ایگزیکٹلی. اور وہ ہر کسی کا جو ڈرائیو ہے, جو موٹیویشنل فورس ہے, وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. فار سم پیپل اٹ کوڈ بی کہ وہ پبلک سروس میں آنا چاہتے ہیں اس لیے. فار سم پیپل اٹ کوڈ بی کہ پالیسی میں دے وانٹ ٹو ہیو اے سے ان دا پالیسی میکنگ. فار سم پیپل اٹ کوڈ بی کہ ان کو ایک سیکیور جاب چاہیے. بٹ وٹ ایور اٹ از, یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ کہ وہ آپ کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے. Exactly. Thank you so much for coming here today and being part of the show. It was lovely talking to you. Thanks for having me. And this was like really, really insightful. انفارمیشن گروپ کے بارے میں تو ہم نے باتیں کی, بٹ یو نو جتنے بھی سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہیں وہ اس طرح کے شوز دیکھتے ہیں بیکاز یو پیپل آر دا ونز ہو لائک دے لک اپ ٹو. تو یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ لائک سم میتھس, so it's going to be beneficial for them as well. So thank you so much. Thank you so much again. You're welcome. And for all those who are watching, if you like today's episode, do like it and share it with your friends. See you in the next one. Allah Hafiz.